بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافیو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا متین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سید القائمین۔ تو سیدنا متین کا مطلب ہے مضبوط آدمی، بردبار، ثابت قدم۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الہی اور صفاتی نام ہے۔ قرآن پاک میں اسی کے بارے میں کہتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِیَ إِلَیْکَ إِنَّکَ عَلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑ رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ تو یاد رکھے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف جو ہے نا غیروں کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ ایک شخص ہے اے جی لیونارڈ، آرتھر جی لیونارڈ، محمدنزم ان دا ریلیجن سسٹم آف دی ورلڈ میں لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھے جس کے سامنے ایک عظیم مقصد اور بلند نصب العین تھا، اور اپنے اس مقصد کی تکمیل اور نصب العین کے حصول کی راہ میں حائل ہر مشکل اور دشواری کا وہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہ قوت اور صلاحیت اللہ کی دین تھی۔ اسی طرح باسورت اسمتھ محمد اینڈ محمدنزم میں لکھتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی شخصیت مشکل سے ملے گی جس کا خارجی ماحول تو یکسر بدل گیا مگر اس میں معمولی سی تبدیلی بھی نہ آئی ہو۔ اسی طرح کلیٹ برطانوی دانشور لکھتے ہیں، تاریخ میں مذہب اسلام کے بانی سے زیادہ سیرت ناک کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ کوئی دوسرا آدمی مشکل سے ملے گا جس نے دنیا کی تقدیر پر گہرا اثر ڈالا ہو۔ بلا شبہ ان کو ناموافق حالات ملے مگر وہ جانتے تھے کہ ان حالات کو کس طرح اپنے حق میں موڑا جائے۔ انہوں نے مشکلات کا مقابلہ اس عزم کے ساتھ کیا کہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑ دیا، مگر یہ بھی یقینی ہے کہ دوسرا کوئی آدمی سرے سے کامیابی ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ میجر اے لیونارڈ لکھتے ہیں، اگر کبھی کوئی شخص اپنے مقصد کے حصول کے لیے موت کی طرح اٹل رہا ہے تو وہ ریگستان عرب کا یہ عظیم فرزند ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کسی آدمی نے عالمگیر بیداری کے لیے اپنا دل اور روح کھول کر رکھ دیا تو وہ بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اسی طرح لالا شام لال کپور کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ بڑی شخصیت ہے جن پر دنیا کی طاقت، روب اور ہمت جس قدر فخر کرے تھوڑا ہے۔ وہ ایسے انسان تھے جنہیں استقلال کا پتلا کہا جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔ اسی طرح پروفیسر اے فریمین کہتے ہیں، حقیقی اور سچے ارادوں کے بغیر یقیناً کوئی اور چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگاتار استقلال کے ساتھ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور ہوا آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ایسا استقلال جس میں پہلی وحی کے نزول کے وقت سے لے کر آخری دم تک نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذبذب ہوئے اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سچائی کے اظہار سے ڈگمگائے۔ سر ولیم میور کہتے ہیں، دا لائف آف محمد میں یہ دیکھنے اور ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استقلال میں لغزش پیدا ہوئی، اگر ہم تاریخ کے ورق گردانی کریں گے تو یہ ایک بیکار عمل ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس جو جد و جہد، حوصلہ شکنی، دھمکیوں، خطروں، استرداد اور سزاؤں کے مقابلے میں جاری رکھی، اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں کر سکتے، پیش نہیں کر سکتے۔ ناقابل یقین اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدے کا پرچم بلند رکھا۔ تو دوستو، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم و استقلال۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا دل مضبوط رہے اور اس کے قلب میں کمزوری پیدا نہ ہو تو وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی معاملے میں
ثابت قدم رہنا چاہتا ہے تو وہ 200 مرتبہ روزانہ اس اسم پاک کو پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اس کے معاملات میں استقامت عطا کرے گا۔ والسلام۔